صوفیانہ بات یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کلام کرنا یا نامناسب کلام کرنا انسان کے وقار کو گراتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے، ایک چپ 100 سکھ۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو پڑھنے کو بھیجا، وہ پڑھ کر آیا، باپ بڑا خوش ہوا، کئی برس لگا کے پڑھ کے آیا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کے لیے محفل سجائی، کھانا پکایا، بیٹا آیا ہے پڑھ کر بیان کرے گا، واز کرے گا۔ شاگرد نے استاد سے رخصت ہوتے وقت کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ استاد نے ایک حدیث سنا دی، جو چپ رہا وہ سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی۔ یہ حدیث استاد نے سکھائی، شاگرد نے یہ سمجھ لیا کہ بس چپ رہنا، بولنا نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فضول گوئی، بغیر ضرورت کے بولنا یا غلط بولنا، مگر اس نے یہ کہا کہ جی چپ ہی رہنا۔ باپ نے محفل سجائی، بیٹا چپ۔ اس نے کہا شاید بہت عرصہ پڑھ کے آیا ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، تھکن ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو پھر صحیح، لوگ آئے، مل کے چلے گئے۔ باپ شرمندہ تو ہوا، بیٹے سے بات کرتے ہیں جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے۔ کسی نے کہا اس کو سیر پہ لے جاؤ، ذرا کھلی ہوا میں جائے، شکار پہ جاؤ، سیر پہ جاؤ، اس کی طبیعت کھل جائے گی۔ باپ نے کہا بہت اچھا۔ باپ بیٹا چلے گئے شکار کے لیے، ہتھیار بھی لے لیا۔ ایک جگہ سے گزر گئے تھے، اچانک پرندے کی آواز آئی۔ باپ نے پلٹ کر اس پرندے کو نشانہ بنا لیا، شکار کر لیا۔ بیٹا بول اٹھا، ہم تو گزر گئے تھے، تو چپ رہتا تو سلامتی میں رہتا، بولا ہے تو مارا گیا یا نہیں؟ باپ نے دیکھا بیٹے نے گفتگو کی ہے، بیٹا بولا ہے، خوش ہوا۔ وہ واپس آئے، خوش ہو کے اس نے پھر پروگرام بنایا، پھر محفل سجائی، بیٹا پھر چپ۔ باپ کو غصہ آ گیا، کمرے میں لے جا کر بیٹے کو نہیں قابو رکھ سکا، پیٹا، مارا، پڑھنے بھیجا، بولا نہیں، آ کے محفل سجائی، شکار کو لے گیا تو وہاں بول پڑا، آج پھر چپ ہے۔ کتنا مارتا، غصہ تھا، تھوڑا مارا، بیٹے کے منہ سے نکلا وہ پرندہ بولا، اس نے مار کھائی، میں بولا میں نے مار کھائی۔ تو چپ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل چپ رہیں، بلا ضرورت گفتگو نہ کریں، اچھی بات کریں، کام کی بات کریں، ورنہ خاموش رہنے سے بہتر اچھی بات کریں، ذکر کریں، چلا کر مت بولیں۔ گھر میں خواتین کو یا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ نرم بات نہیں کرتے، چلا کے بولتے۔ ان سے کہا جائے نرم بولو، جی بچے سنتے نہیں ہیں، آپ بول کے تو دیکھیں، لیکن عادت ہوتی ہے۔ تو انسان کو کہا گیا کہ تیرے اندر وقار ہونا چاہیے،
عمدگی ہونی چاہیے، بہتری ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ تیری کرخت آواز سے یا تیری نامناسب گفتگو کی وجہ سے تجھے ناپسند کریں، تیری غیبت کریں، تیرے بارے میں غلط کہیں. اچھا وہی ہے جو شریعت کا حکم مانتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ حرف و لفظ سیکھ کر بھی، اگر پڑھ کر بھی، لکھ کر بھی نہ سمجھیں، کیونکہ سمجھداری ہمیشہ کام آتی ہے، ناسمجھی سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. ہوش مند نصیحت حاصل کرتا ہے، لاپرواہ جو ہو جائے پھر اس کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکمت، حضرت لقمان کو حکیم کہتے ہیں. حکمت، دانائی میں آپ کو سنا چکا. اللہ نے ان کو نوازا تھا، کتنی شان والے تھے. حضرت شیخ سعدی حضرت لقمان کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے میں نے سنا ہے کہ لقمان کی رنگت کالی تھی، نہ تن پرور تھے نہ نازک اندام، یعنی موٹے بھی نہیں تھے اور بہت دبلے بھی نہیں تھے. کسی نے آپ کو اپنا غلام سمجھ کر بغداد میں مٹی گارے کے کام پر لگا دیا. 1 سال تک آپ اس کی عمارت بناتے رہے، مکان بناتے رہے. کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے. وہ جس کا مکان بنا رہے تھے، جب اس شخص کا بھاگا ہوا غلام واپس آ گیا تو حضرت لقمان کو دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، ان کے قدموں پر گر پڑا، معافی چاہی. حضرت لقمان ہنس پڑے اور کہا اب معافی چاہنے، معذرت کا، ایکسکیوز کرنے کا کیا مطلب؟ سال بھر میں تیرے ظلم سے جگر خون کرتا رہا، اب صرف 1 منٹ میں اس درد کو کیسے باہر کر دوں؟ ہاں میں کام کرتا رہا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے کام نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہ جو مکان بنوا رہا تھا اسے کہا کہ تو نے اپنا مکان بنایا، لیکن تو کیا سمجھتا ہے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا؟ میری حکمت، معرفت، دانائی میں، چیزوں کو سمجھنے میں مجھے فائدہ ہوا. میرا بھی ایک غلام ہے، نیک ہے، میں اسے بہت سخت کام میں لگاتا تھا. اب مجھے یہاں کام کر کے اندازہ ہوا میں نے گارے میں جو محنت کی ہے، اب میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گا. جو بڑوں کے دکھ نہیں اٹھاتا اس کا ضعیف، کمزور لوگوں پر دل نہیں جلتا. حکام سے تجھے سختی نہ ملے گی اگر تو اپنے کمزوروں پر سختی نہیں کرے گا. تم جو کچھ کرتے ہو وہی تمہاری طرف پلٹ کے آتا ہے. اے امیر لوگوں، بڑے لوگوں، چھوٹوں پر زور آزمائی نہ کرو، کیونکہ دنیا میں وقت ایک جیسا رہتا نہیں.
آج جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو سکتا ہے کل کا وہ توانا شخص ہو، امیر شخص ہو۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا بے ادبوں سے، کیونکہ جو قول و فعل، قول کا مطلب کہنا، فعل کا مطلب کرنا، مجھے ان سے غلط نظر آتا، جو وہ غلط بولتے یا غلط کرتے تو میں اس سے سیکھتا تھا۔ ایک تماشے والا تماشا دکھاتا ہے، ڈرامے والا ڈرامہ کرتا ہے، سیکھنے والا اس سے بھی سیکھنا چاہے تو سیکھ لیتا۔ نادان کے آگے آپ 100 کتابیں حکمت کی پڑھیں، مگر جس کو کھیل کود میں دلچسپی ہے اس کو اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اور جو سیکھنا چاہتا ہے وہ ہر بات سے سیکھے گا۔ آج کوئی کسی کو سکھائے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں اپنی سمجھ رکھو اپنے پاس، آئے بڑے مجھے سکھانے والے۔ حالانکہ کوئی سکھائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مہربانی تم نے مجھے کام کی بات بتائی، بھلے آپ کو وہ پتا ہو، تاکہ یہ کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، وہ آگے بھی بتانے کا سلسلہ نہ روکے۔ مومن جیسا کہ حدیث میں ہے یا قول ہے، الحکمت دالت المومن، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ مومن ہمیشہ اس بات کا طالب رہتا ہے کہ دانائی کی بات ملے، سمجھداری کی بات ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ علم تو آسمان پر ہے، کون جا کر لے کر آئے، اور یہ بھی نہ کہو کہ زمین کے اندر ہے، کون اسے نکالے، اور یہ بھی نہ کہو کہ وہ دریاؤں کے پار ہے، کون دریا پار کر کے جائے اور لائے۔ وہ کہتے ہیں علم تو تمہارے دلوں میں ہے، صرف اتنا کر لو کہ اللہ تعالی کے سامنے روحانی لوگوں کی طرح ادب سے رہو۔ جب تم ادب کرنے لگو گے تو تم پر خود بخود علم ظاہر ہونے لگے گا۔ قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ ہمارے ہاں طبیعت کے خلاف بات ہو جائے ہم چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی طبیعت کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ سرکش ہے، قابو میں ہے یا نہیں ہے۔ شریعت کی بات، سنت کی بات سن کر اس کو چلانا نہیں چاہیے، بلکہ قبول کرنا چاہیے۔